إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وقال: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. متفق عليه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. اللهم زدني علما. آمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام قسم کی تعریفات، حمد و ثنا، بڑائی و کبریائی، یکتائی و پارسائی بارگاہ رب العزت کے لیے سزاوار ہے، جو ہمارا اور آپ کا اور ساری جہانوں کا مالک و مختار، نیز کل کائنات کا پروردگار و پالنہار. بعد درود و سلام نازل ہو نبی کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی مقدسہ مطہرہ و مبارکہ پر، جو ساری جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے اور جن کے ذریعے سے لائے گئے اصول قیامت تک کے سارے انسانوں کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے. یہ ذات آئیڈیل ہے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو آئیڈیل مان کر چلنے والا مومن ہے، ورنہ عرش والے کی نگاہ میں بھی وہ مجرم ہے جو رسول اکرم کی مخالفت کی جرات کرے. جو باتیں کہی جائیں گی صرف اس انداز میں کہ قرآن و سنت پر عمل کرنے والا اپنی زندگیوں میں اسے نافذ کرنے کی کوشش کرے. اللہ تعالی ہمیں سب سے پہلے حق بات کہنے اور اس پر عمل کرنے، بعد میں آپ تمامی حضرات کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. ایماندار ہم کب بن سکتے ہیں، یہ قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ طے کر رہی، اور اس کو بھی میں نے تلاوت کیا ہے، اس کا ترجمہ کر لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس میں ایک قسم کھائی ہے اپنے کبریا اور اپنے ذات کی. پورے قرآن مجید میں ایسی قسم کہیں موجود نہیں. فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ. اللہ نے کہا تمہارے رب کے عظمت و جلال اور کبریا کی قسم، تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا ہے. کب تک؟ جب تک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے تمام اختلافی معاملات میں حکم و جج نہ مانے. مسلمانوں کا کوئی بھی مسئلہ ہو،
وہ کسی ایک مسئلے کی میں بات نہیں کر رہا ہوں، جو مسئلہ ابھی چل رہا ہے اس کی بھی بات ہو یا زندگی میں کوئی بھی مسئلے ہوں، ان اختلافی معاملات میں ہمارے لیے آئیڈیل ہمارے لیے رہنما ذات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی۔ عرش والے نے یہ اعلان کر دیا کہ رب کی نگاہوں میں بھی وہ مومن نہیں ہو سکتا جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی جرات کرے۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، تین جذبات و احساسات ہیں، انہی کا نام دین ہے اور ایمان ہے۔ وہ پکا سچا مومن ہے جو ان تین احساسات کے ساتھ جی رہا ہے۔ پہلا جذبہ یہ ہے کہ شریعت کے اندر کوئی بھی مسئلہ ہے، اس مسئلے میں آمنہ کے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صداقت کی مہر لگی ہوئی ہو، اگر اس پر مہر نہ لگی ہوئی ہو تصدیق کی تو وہ شریعت میں وہ سکہ کھوٹا مانا جائے گا۔ جس ملک میں رہتے ہیں، جس حکومت میں رہتے ہیں، وہاں کی گورنر کا بھی اس نوٹ پر سکہ لگا رہتا ہے، اس کے علاوہ کا نوٹ نہیں چلتا ہے۔ شریعت میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صداقت کی مہر نہ لگی ہو تو شریعت کے اندر کیے جانے والے سارے اعمال وہ بدعت ہیں، وہ گمراہی کا سبب ہیں، اسے ایمان کا نام نہیں دیا جا سکتا، اس پر ثواب کی امیدیں نہیں لگائی جا سکتی ہیں، قیامت کی صبح تک ایسی تمنا بھی نہیں کرنا چاہیے۔ اسی لیے ایمان والا جو حقیقی معنوں میں مومن ہے، وہ آج چاہے میلاد کی بات ہو، میلاد النبی کا مسئلہ ہے، میں اس تعلق سے کچھ بات نہیں کرنا چاہتا، صرف یہ سمجھانے کے بارے میں بات کر رہا ہوں کہ یہ میلاد النبی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا مسئلہ ایک اہم مسئلہ ہے، یقیناً ایمان والوں کے لیے خوشی کا باعث ہے، لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ امت میں جب اس بات میں اختلاف ہے کہ پیدائش کب ہے، جبکہ وفات کے بارے میں تو اتفاق ہے 12 ربیع الاول ہے، امت کا ایک طبقہ 12 ربیع الاول میں میلاد النبی کی حیثیت سے اس کو منا رہا ہے اور کر رہا ہے، سراسر جہالت ہے یہ۔ ابھی کچھ سالوں پہلے اس کو لوگ 12 وفات بھی کہتے تھے، یعنی ان کا بھی عقیدہ بھی یہی تھا کچھ سالوں پہلے کہ 12 ربیع الاول اللہ کے نبی کی وفات کا دن۔ وفات میں کس چیز کا خوشی؟ اور وفات کی حیثیت سے اگر اس بات کو آپ مانتے ہیں تو اس دن کسی بھی حیثیت سے کوئی جشن کا تعلق ایمان والے کے یہاں نہیں ہو سکتا ہے۔ بہرحال 12 ربیع الاول اور 9 ربیع الاول، 9 ربیع الاول پیدائش کا دن ہے، 12 ربیع الاول وفات کا دن ہے۔ مسلمانوں کے یہاں اس طرح کی جو یہ محفلوں کے انعقاد کی شکلیں آئی ہیں، اس پر ہمیں 1000 بار غور و فکر کرنا ہے کہ یہ چیز آپ نبی کے میلاد کے تعلق سے کچھ کرنا چاہتے ہیں تو چیک کرنا ہوگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 63 سالہ زندگی میں کتنی بار اس کو کیا ہے، وہ اس بات کی زیادہ حقدار تھے۔ یا اس سے بھی بڑھ کر کے اگر ایمان والے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جو آپ کے اشاروں پہ مر مٹنے والے تھے، کتنی بار زندگی میں کتنی دفعہ انہوں نے اس میلاد کو منایا۔ اختلاف اپنی جگہ ہے، 12 ربیع الاول 9 ربیع الاول، لیکن اس میلاد کی شکلوں کو جو امت میں ابھی جمع کر کے اس کو یہ شکل دی گئی ہے جو بدعت تو ہے ہی، بدعت در بدعت ہے، اس کے بعد بھی مختلف انداز میں اسے دین و شریعت کا نام دیا جاتا ہے، نہ کرنے والوں پر تہمتیں دی جاتی ہیں، کرنے والا یہ سمجھتا ہمیں ثواب ملے گا، نعوذ باللہ، قیامت کی صبح تک اس پر ثواب کی امیدیں نہیں لگائی جا سکتی ہیں، ہو سکتا ہے اللہ کا عذاب آدھم کے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو واضح طور پہ کہا ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، چاہیے کہ ڈریں وہ لوگ جو رسول اکرم کی مخالفت کرتے ہیں کہ وہ کسی فتنے میں مبتلا ہو جائیں یا اللہ کا عذاب ان پر آ پہنچے، یہ قرآن کا اعلان۔ تو رسول کی مخالفت یہ ہے کہ رسول نے نہیں کیا، آپ کر رہے ہیں۔ آپ بہت بڑے پکے سچے مومن بننا چاہتے ہیں، ایمان نکلا کہاں سے؟ ایمان ہمیں دستیاب کہاں سے ہوا ہے؟ ہم مومن بنے کیسے ہیں اگر نبی نے نہیں کیا ہے، صحابہ کرام نے نہیں کیا ہے، تابعین اعظام نے نہیں کیا ہے، نبی نے جن کو بہتر زمانہ کہا ہے ان بہتر زمانوں میں یہ عمل نہیں ہوا ہے، تو بعد میں اس تہوار اور اس عید کی شکلیں قائم کرنے والوں کو کس نے اجازت دی ہے؟ وہ صاحب شریعت ہو گئے، ان کے یہاں الگ سے ٹھپا لگنے والا ہے شریعت کا۔ الیوم اکملت لکم دینکم کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ کے نبی نے اعلان دین مکمل کر دیا، اور نبی رحمت نے گواہی دے کر کے کہا کہ یہ بتاؤ الا هل بلغت الرسالہ وادیت الامانہ، میرے صحابہ 1.25 لاکھ 1.5 لاکھ کا مجمع
آپ نے خطاب کرتے ہوئے کہا یہ بتاؤ کیا ہم نے رسالت کے فریضے کو انجام نہیں دے دیا؟ کیا دین کے کسی شوشے میں کوئی کمی رہ گئی ہے؟ تمام صحابہ کرام نے کہا تھا بلا یا رسول اللہ قد ادیت الامانہ وبلغت الرسالہ، آپ نے امانت کا حق ادا کر دیا، رسالت کے سارے رموز و اوقاف سے ہمیں واقف کر دیا، اب اس سے بڑا احسان کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا اللہ تو بھی گواہ ہے، دین مکمل ہو گیا، شریعت مکمل ہو گئی۔ وہاں میلاد کا کوئی ذکر نہیں ہے، وہاں 12 ربیع الاول کے تعلق سے کوئی جشن بھی نہیں تھا، یا وفات کے تعلق سے ہی کوئی غم بھی نہیں تھا، اس طرح کی کوئی حرکتیں اسلام والے کے ہاں موجود نہیں تھی۔ ایک ایمان والا ہو اس طرح کی حرکت کرے، عجیب کھیل ہے یہ شیطان کا کہ نواسے کی وفات پر ماتم کرواتا ہے اور نبی کی وفات پر جشن منواتا ہے۔ نعوذ باللہ استغفر اللہ، 1000 بار مسلمانوں کو اس پر توبہ و استغفار کرنی چاہیے، یہ ایمان والے کا شیوا و طریقہ نہیں ہو سکتا ہے، اور آپ مومن بھی نہیں ہو سکتے، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، سرٹیفکیٹ عرش والے نے دیا ہے، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم۔ اختلافی معاملات ہو یا کوئی بھی معاملہ ہو، جب تک نبی کو اپنے تمام معاملات میں کوئی ایمان والا حکم و جج نہیں مانتا ہے، وہ مومن عرش والے کی نگاہ میں بھی بن سکتا، یہ اللہ نے اعلان کیا ہے۔ اور ابھی ایک شق ہوا، دوسرا شق اللہ نے کہا ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، پھر نبی کے فیصلے پر دلوں میں تنگی و حرج محسوس نہ کریں۔ پھر تیسری شکل وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، سر تسلیم خم کر دیں۔ یہ تینوں مثالیں دی جائیں گی انشاءاللہ۔ اور صحابہ کرام کے اندر یہ تمام تر چیزیں یہ بدرجے اتم پائی جاتی تھی، وہ بدرجہاں ہم سے کئی ہزار گنا نبی سے محبت کرنے والے تھے، انہوں نے نبی کو سامنے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، ہر لمحہ اپنی آنکھوں میں سجا کے رکھنا چاہتے تھے۔ آپ نے دیکھا نہیں ہے، محبت کا اظہار کرنا چاہتے ہیں، لیکن یہ کیسی محبت جس کو صحابہ کرام عظیم محبت کا احساس کرتے ہوئے بھی نبی سے محبت کا جو طریقہ اپنایا تھا وہ آپ نے اپنایا نہیں ہے۔ ایک نیا طریقہ، انوکھا انداز اپنا کر کے نبی سے محبت کرنا چاہتے ہیں، یہ محبت نہیں ہے، یہ دشمنی ہے۔ یہ شیطان نے ایسے فندے تمہیں دے دیے ہیں جس میں اپنا گلا خود گھونٹ کر کے مرنے والے یہ مسلمان ہیں، جنہیں یہ پتہ نہیں ہے کہ اسلام کیا چیز ہے، شریعت کسے کہتے ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کیا ہے، اس کے احکامات کیا ہیں، اس کے رموز و اوقات کیا ہیں، اللہ کے نبی نے کن باتوں پر عمل کرنے کا حکم دیا ہے، نبی نے نہیں عمل کرنے کا حکم دیا ہے، قیامت کی صبح تک مت کیجیے آپ، یہ میں نے کہہ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ نے بھی حکم دیا اور کہا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، رسول جو تمہیں دے وہ لے لو، رسول جس سے روکے رک جاؤ، یہ شریعت ہے۔ رسول چلے تو شریعت چلے، رسول رک جائے تو شریعت رک جائے، اسی کا نام شریعت ہے۔ اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کسی بات کا اشارہ نہیں ملتا ہے، قیامت کی صبح تک کسی مولوی اور مفتی اور کوئی جب و دستار والے کو یہ اجازت نہیں ملے گی کہ وہ دین کے اندر یہ زیادتی یا کمی کرے۔ ہمارے مسلک کا ترہ امتیاز بھی یہی ہے، ایک چھوٹا بچہ بھی آئے دلیل لے کے آئے، ہم آمنا و صدقنا کہہ دیتے ہیں، وہ بہت بڑا جب و دستار والا اپنی منانا چاہے ہم نہیں مانا کرتے، اس لیے کہ اس منانے میں بھی عرش والے کا دخل ہے۔ اللہ نے کہا تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک رسول اکرم کو اپنا حکم و جج نہ مان لے۔ یہ نہیں کہہ سکتے ہمارے امام نے یہ بات کہی اس لیے عمل کریں گے، نہیں، سارے اماموں کے امام نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بات کہی ہے تب مانا جائے گا۔ یہ آپ فیصلہ کرنے والے نہیں ہیں، اور اس کا اشارہ ہی نہیں، واضح طور پر پریکٹیکلی بھی اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس میں تمام نبیوں کی روحوں کو اکٹھا کر کے آگے بڑھا کر کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہہ دیا، اس امت میں امامت کی حیثیت سے، قیادت کی حیثیت سے، سیادت کی حیثیت سے، بڑے ہونے کی حیثیت سے، ہر بات مان لیے جانے کی حیثیت سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی اور ذات ہو سکتی؟ رب نے اشارہ نہیں دیا ہے، پریکٹیکلی بتا دیا۔ امت میں قیامت کی صبح تک کسی مسلمان کو کسی امام کی چندہ ضرورت باقی رہ جاتی نہیں کہ امام ہونے کی حیثیت سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کافی ہے، رسول ہونے کی حیثیت سے بھی اللہ کے نبی کی ذات کافی ہے۔ پٹے بھی پڑھائے جاتے ہیں، ایک ایسے مسلک کا جس کا مسلک ہی غلط ہے، کہنے لگا آپ لوگ کلمہ جانتے ہیں، کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ترجمہ کرو محمد اللہ کے رسول ہیں، کہا دیکھو اللہ کے نبی زندہ ہیں، رسول ہیں کہہ رہے ہو نا، تو کیا کہیں، رسول تھے؟ اللہ کے بندو کم سے کم اس کلمے کی حیثیت اور حقیقت تو سمجھو۔
جس کلمے کو پڑھنے کا قیامت کی صبح تک حکم دیا گیا ہے، وہاں رسول کی رسالت کا اعتراف موجود ہے کہ اللہ کے رسول ہیں۔ اگر تھے کہہ دیا جاتا تو پھر کل ہی دعوے دار جو بیٹھے ہیں وہ سب رسول بن جاتے۔ اللہ کے نبی کی وفات کے بعد کتنے لوگوں نے دعویٰ دیا؟ بخاری کے الفاظ ہیں یکون فی امتی ثلاثون کذابون دجالون، میرے امت میں 30 ایسے جھوٹے مکار وہ نبوت کا بھی دعویٰ کریں گے۔ ان سب کے لیے یہ تلوار ہے یہ آیت، اور یہ جملہ بھی کہ نبی کے لیے رسول کی رسالت کا اقرار کرتے ہوئے ہیں کہنا ہے، تھے نہیں کہنا ہے۔ اللہ کے رسول ہیں، قیامت کی صبح تک ہیں، رہیں گے رسول، کوئی اور رسول ہونے والا نہیں۔ آپ کی ذات ابھی موجود نہیں ہے لیکن رسالت آپ کی قیامت کی صبح تک ہے۔ اللہ کے رسول تھے، اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے رسول رہیں گے قیامت کی صبح تک، اور کوئی اور رسول ایمان والوں کا آنے والا نہیں ہے۔ یہ کلمے کا مفہوم ہے۔ اس کلمے کو پڑھ کر ایمان والوں کے عقیدے کو خراب کرنے کی اجازت کسی مولوی نے دی ہے؟ کیسے سمجھایا جا رہا ہے کلمے کی اس کلمے کا فلسفہ؟ سمجھو مسلمانوں، کلمے میں اقرار ہے کہ ایمان والوں کا رسول قیامت کی صبح تک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رہیں گے، ہیں، تھے، رہیں گے۔ یہ اس بات کا اعتراف ہے۔ تھے کہہ کر کے آپ کیا کہنا چاہتے ہو؟ رسول کا اقرار نہیں کرتے، رسول کی رسالت کا اقرار نہیں کرتے، بات دوسری طرف چلی گئی۔ بہرحال امت میں جو اختلافات ہوتے ہیں ان اختلافات میں اہم رول یہی ہے کہ شیطان کی پیروی کر کے رسول اکرم کی رسالت کا اقرار کرنے کے لیے، آپ کو نبی مان کر کے، آپ کو امام ماننے کے لیے عرش والے نے جو اصول دیے ہیں ان اصولوں کی مخالفت کرتے ہیں لوگ، پھر بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ تو اللہ نے کیا کہا؟ نبی کو تمام معاملات میں اپنا حکم مان لو۔ فیصلہ کس کا آیا؟ اللہ کے نبی کا، ختم معاملہ۔ اللہ اس کے رسول کا فیصلہ آنے کے بعد ایمان والے کا اختیار سلب ہو جاتا ہے، بڑا جبو دستار والا کیوں نہ ہو۔ اللہ نے اعلان کر دیا وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ۔ کسی ایمان والے مرد اور عورت کے لیے کوئی اختیار باقی نہیں رہتا اگر اللہ اس کے رسول کا فیصلہ آ جائے۔ فیصلہ آنے کے بعد تلوار بھی ہاتھوں سے گر پڑتی ہے۔ واقعہ آپ نے سنا ہوگا، یہی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ عدل و انصاف کے سراپا پہ کر نبی سے حقیقی محبت، فرط محبت میں پاگل ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں جو کہے گا اللہ کے نبی کا انتقال ہو گیا اس کی گردن اڑا دوں گا، تلوار سونت کے لیے ہے، یعنی ننگی تلوار ہے، میان میں نہیں ہے، کہا جو کہے گا اللہ کے نبی کا انتقال اس کی گردن اڑا دیں گے۔ اس سے بڑا اختلاف ایمان والوں کے ہاں اور کوئی ہو سکتا ہے؟ تم میلاد پہ اتنا تڑپ رہے ہو، اس سے بڑا اختلاف اور کب تھا ایمان والوں کے ہاں کہ نبی کے بارے میں کہہ دے کوئی کہ اللہ کے نبی کا انتقال ہو گیا اس کی گردن اڑا دیں گے۔ یہ کون کہہ رہا ہے جس کو دنیا میں جنتی ہونے کی بشارت مل چکی ہے؟ آپ کو جنتی کہنے کی ضرورت نہیں۔ اللہ کے نبی نے خود اعتراف کیا اور 10 لوگوں کو دنیا میں ہی جنتی ہونے کی بشارت دی ہے۔ لیکن اس اختلاف میں کیا انہوں نے کہا؟ حضرت ابو بکر نے یہ نہیں کہا کہ دیکھو میں بڑا ہوں اس لیے میری مان لو، کہا دیکھو، کھڑے ہو گئے اور کہا من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات۔ تم میں سے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا سن لے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم قد مات، مر چکے ہیں، وفات پا چکے ہیں۔ ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت۔ جو اللہ کی عبادت کرتا ہے سن لے اللہ تعالیٰ زندہ ہے، اسے کبھی موت نہیں آنی۔ اور پھر 2 آیتیں پڑھی وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم۔ دوسری آیت انک میت وانہم میت۔ یہ آیت ہی سنیے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں سے تلوار گر گئی، اور تیش و جذبہ کتنا تھا کہ سب کو ختم کر دیں گے۔ اس سے بڑا اختلاف اور کیا ہوگا ایمان والوں کا؟ اللہ کے نبی کی وفات کے بعد مختلف اختلافات کی آپ شکلیں دیکھ لیجئے۔ اس اختلاف کا حل صحابہ کرام نے کیسے ڈھونڈا؟ ایمان والا اپنے ایک اختلاف کا حل نہیں ڈھونڈ پا رہا ہے۔ کہا کہ اللہ کے نبی کے بعد اب امیر المومنین کون بنے گا؟ انصاری الگ ہو گئے صحابہ کرام میں، یہ وہ لوگ ہیں جو نبی سے حقیقی محبت کرنے والے تھے، لیکن جب پوسٹ اور عہدے کی بات آئی تو خاندانی عصبیت جاگ اٹھی اور کہا انصاریوں میں سے ہمارا امیر ہوگا۔
مہاجرین ایک گروپ میں چلے گئے، ایسی گروپ بندیاں، اور آپس میں اس طرح تلوار کھینچ لیے، سونپ لیے کہ جب لگ رہا تھا کہ خون کی ندیاں بہہ جائیں. اس اختلاف کا حل کیسے کیا گیا؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، کیا کہا؟ میں بڑا ہوں میری مان لو، میں بہت بڑا جبہ و دستار پہنے ہوئے آپ کے سامنے کھڑا ہوں اس لیے میری مان لو. نہیں، انصاف کا تقاضا یہ تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کوئی بات کی جائے جس کو رب نے بڑا مانا ہے، جس کو امامت سونپی گئی، جس کو قیامت کی صبح تک مسلمانوں کا امام قرار دیا گیا. کہا اللہ کے نبی نے فرمایا ہے اس تعلق سے ایک حدیث، الائمۃ من قریش، مسلمانوں کا جو امیر ہوگا وہ قریش خاندان سے ہوگا. سارے اختلاف ختم، وہ جو گٹ بندیاں تھیں نا ختم ہو گئی. یہ اختلاف مٹانے کا حل اور طریقہ ہے دوستو. بہرحال یہ مثالیں میں اس لیے نہیں دوں گا، مختصر وقت ہے. اس آیت کریمہ کی تینوں فلسفے کو حل کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا، ایمان کا ڈھڈورا پیٹنے سے آپ مومن نہیں بن سکتے ہو. نبی کو اپنا امام مان لو، اس امام کے ہوتے ہوئے ان آنکھوں میں کوئی اور امام جچنا نہیں چاہیے. جچ گیا نا تو تمہارے ایمان کی خیر نہیں ہے. بس ہماری غلطی یہی ہے کہ ہم نے یہ بات کہی ہے، جو بات کہو مکہ والے کی طرف سے ہو، مدینہ والے کی طرف سے ہو، آمنہ کے لال کی طرف سے ہو، ہمیں اس کے بعد کسی اور کی بات سوٹ ہی نہیں کرتی ہے. اس امام کے ہوتے ہوئے ہمیں کوئی اور امام ان آنکھوں میں جچتا ہی نہیں ہے. یہی ہمارا جرم ہے. اگر اسے جرم سمجھتے ہو تو سب سے بڑا مجرم میں ہوں کہ رسول کائنات کو، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو رب نے بڑا بنایا، امام بنایا ہے. اس کی امامت قیامت کی صبح تک قائم رہے گی. ایسے امام کے لیے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو سنت پر قائم رہ کر کے اللہ کے نبی کو اپنا امام مانتے ہیں اور رسول مانتے ہیں. اور خوشخبری ایسے لوگوں کے لیے بھی، وہ علامہ ابن کثیر نے لکھا ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم، اللہ قیامت کے دن سب کو ان کے امام کے ساتھ بلائے گا. علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا بڑی خوشخبری ہے اس میں اہل حدیثوں کے لیے. ان کا امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کائنات میں سب سے بڑا امام، وہ اللہ کے رسول کے ساتھ ہو لیں گے. کتنی سعادت کی بات ہے. کوئی اور ڈھونڈے گا، کوئی ابو حنیفہ کو ڈھونڈے گا، کوئی شافعی کو، کوئی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو. ہم تو چلے جائیں گے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہ ہم نے جب بھی کوئی بات کی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت و قیادت و سعادت کی بات کی. عرش والے نے بھی یہی کہا ہے تم میں سے کوئی بھی شخص صرف لا الہ الا اللہ پڑھنے سے مسلمان نہیں ہوگا جب تک میرے محبوب کو اپنے تمام معاملات میں حکم و جج نہ مان لے. پھر دوسرا پہلو، دلوں میں حرج محسوس نہ کرے. حرج محسوس ہو رہا آج کل. ابھی کوئی دلیل دی جائے قرآن حدیث کی، حدیث کے ہوتے ہوئے بھی امت کا ایک طبقہ ایسا کہتا ہے ارے تو کیا ہمارے امام نے یہ غلط کہہ دیا؟ ہاں بھائی، تمہارا امام انسان تھا اور تمہارے امام کے لیے کوئی سرٹیفکیٹ نہیں دی گئی کہ غلطی نہیں کر سکتے. ہم نے جس کو امام مانا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عرش والے نے گارنٹی دی ہے. کیا کہا ہے؟ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. نبی جب بھی بولتے ہیں وہی ہوا کرتی ہے، وہ اپنے من سے نہیں بولا کرتے. لاؤ اپنے امام کے لیے ایسی کوئی سرٹیفکیٹ. عرش والے نے گواہی دی ہے کہ میرا محبوب جب بھی بولتا ہے وہی ہوا کرتی ہے. قربان جائیے، اس محبوب کو امام مان کر کے ہمارے لیے شرف کی بات ہے. یہ قابل شرف بات ہے کہ ہم نے جب بھی امام مانا ہے تو امامت کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو کافی و وافی مانا ہے. اور اللہ نے بھی یہی بات کہی ہے تم میں سے کوئی بھی شخص مومن نہیں ہو سکتا. اور اللہ نے کتنی بڑی قسم کھائی، کہا میرے جاہ و جلال اور عظمت کی قسم، اس سے بڑا قسم اور کہیں نہیں ہے. تم میں کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک نبی کو اپنا حکم نہ مان لے. دلوں میں تنگی کیا چیز ہے؟ ہاں بھائی، آپ نے حدیث پیش کر دیا، اللہ کے نبی کی بات ہے تو ماننا ہی پڑے گا. لیکن کیا ہمارے امام غلط کہہ سکتے ہیں کیا؟ یہی تو حرج ہے، یہی حرج ہے. اور اس حرج پر بھی عرش والے نے کہا تم مومن بن سکتے. دلوں میں تنگی و حرج کو محسوس کرنے والا بھی قیامت کی صبح تک مومن بن سکتا. مومن بننے کے لیے ضروری ہے نبی کو امام مان لیا ہے. یہ زبانی جمع خرچ ہے. امت کا ایک طبقہ کہتا ہے اللہ کے نبی کو ہم نے بڑا مانا ہے. بڑا مانو کہ عرش والے نے کہہ دیا فلا وربک کا ایک عظیم قسم کھا کے، اور کہہ دیا کہ ساری کائنات آپ کے رتبے کو گھٹانے میں لگ جائے تو بھی ورفعنا لک ذکرک کہہ کے عرش والے نے آپ کا رتبہ بلند کر دیا.
یہ وہ ذات ہے جو معمولی ذات نہیں ہے، جس کی نگاہیں آسمان کی طرف اٹھی، دل چاہ رہا تھا کہ قبلہ بدل دیا جائے، اللہ نے کہہ دیا قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها۔ میرے محبوب بار بار آسمان پہ نگاہ اٹھا رہے تھے، آپ کا دل کہہ رہا تھا کہ اللہ بیت المقدس کے بجائے کعبہ کو قبلہ بنا دیتا تو اچھا رہتا۔ یہ نبی ابھی سوچ رہے ہیں۔ عرش والے نے کہا چاہو آج اپنے محبوب کے من چاہے قبلے کو عرش والے نے قبلہ بنا دیا، اور یہ قبلہ اب قیامت کی صبح تک مسلمانوں کے لیے رہے گا۔ یہ ایک عظیم ذات ہے جس کی نگاہوں نے قبلہ بدلا ہے، جس کو اللہ نے جب سارے تان و تشنی کے برسات کر رہے تھے اور تیرے برسا رہے تھے، ایسے میں اللہ نے کہا انا اعطیناک الکوثر۔ نبی آپ اکیلے نہیں ہیں، آپ ابتر نہیں ہیں، ہم آپ کو حوض کوثر بھی عطا فرمائیں گے۔ ایک عظیم ذات جس کو اللہ نے بیت المقدس میں تمام نبیوں کی امامت کا شرف حاصل دیا، اس سے بھی بڑھ کر کے اللہ نے کہا ہے جنت میں ایک اعلیٰ مقام ہے وسیلہ، اپنے بندوں میں سے اللہ کسی ایک کو دے گا۔ اللہ کے نبی نے کہا اللہ تعالیٰ مجھے ہی دے گا، مجھے پورا یقین ہے، پھر بھی میری امت کے لوگوں میرے حق میں دعا کرو۔ ہر امتی دعا کرتا ہے اپنے نبی کے لیے، آتی محمد عن الوسیلہ، اے اللہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ دے دے۔ امتی کرتا ہے، امید بھی ہے، اس سے بڑی ذات اور کون ہے جس کو وسیلہ جیسا بلند مقام بھی اسی کے نصیبے میں ٹھہرا۔ اور اس سے بھی بڑی بات ہے کہ جب سارے نبی نفسی نفسی یا اللہ میرا کیا ہوگا، سجدے میں سر رکھ کر کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امتیوں کو بخشش کرانے کے لیے پریشان ہو، اللہ کہے گا یا محمد ارفع راسک سل تعطا واشفع تشفع، میرے محبوب سر اٹھائیے، مانگیے دیا جائے گا، سفارش کیجیے آپ کی سفارش قبول کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے قبول کر لیا۔ یہ عظیم ذات ہے۔ اللہ نے کہا اس نبی کے فیصلے پہ راضی ہو جاؤ، دلوں میں تنگی محسوس مت کرو، سر تسلیم خم کر دو کہ جوتیوں میں نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، جائز ہے، لیکن آپ کسی میدان میں ہوں۔ ابو داؤد شریف کی روایت ہے، جوتیوں میں نماز پڑھ رہے تھے، جبریل امین نے آ کر کے کہا کانوں میں اے اللہ کے نبی آپ کی جوتیوں میں گندگی لگی ہے، جوتی نکال دیجئے۔ اسے کہتے ہیں محبت، اسے کہتے ہیں اتباع، اسے کہتے ہیں نبی کے اشاروں پہ مر مٹنے کا جذبہ۔ وَيُسَلِّمُ تسلیمہ کی ایک سچی تصویر، سر تسلیم خم کر دینا ہے کہ نبی نے کیا اس لیے کریں گے، نبی نے نہیں کیا اس لیے قیامت کی صبح تک ہم نہیں کریں گے، نہ کرنا ہمارے لیے سنت ہے۔ اللہ کے نبی نے سلام پھیرا تو کہا میرے صحابہ تم سب نے جوتیاں نکال کے پھینک دی، کیوں؟ ہم نے تو اس لیے پھینک دیا کہ جبریل نے آ کے بتایا ہماری جوتیوں میں گندگی لگی تھی۔ جواب سنو، کہا رأیناک القیت نعلیک فالقینا نعالنا، اے اللہ کے نبی ہم نے دیکھا ہمارے امام نے، ہمارے رہبر نے، ہمارے رسول نے، ہمارے قائد نے، ہمارے ریفارمر نے جوتیاں نکال دی، ہم نے بھی نکال کے پھینک دی۔ یہ شریعت میں ہم جرح نہیں کیا کرتے، ہمارے امام نے جوتیاں نکالی، ہم نے بھی نکال کے پھینک دی۔ یہ اتباع ہے، یہ نبی سے سچی عقیدت و محبت ہے۔ اور محبت کرنے والے خرافات دین میں نہیں لانے کی کوشش کرتے ہیں اور نہ بدعتیں ایجاد کرتے ہیں۔ اللہ مسلمانوں کو سچی سمجھ عطا فرمائے، انہیں رسول اکرم سے حقیقی محبت کرنے والا بنا دے۔ رسول کی مخالفت کرنے والے کو اللہ نے کہا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، جو رسول کی مخالفت کرے گا من بعد ما تبین لہ الہدی، ہدایت کی واضح ہو جانے کے بعد، اللہ نے کیا کہا؟ ایسی جرات جو کرتا ہے کہ رسول کی واضح حدیثیں موجود ہیں، واضح فرمان موجود ہے، اللہ نے کہا نولی ما تولی، وہ گمراہ ہو چکا ہے۔ اس کے گمراہی میں شبہ نہیں ہے کہ رسول نے نہیں کیا تم کر رہے ہو، اسے دین مان رہے ہو، اسے شریعت مان رہے ہو، میلاد النبی ہی پکڑ لو، عید مان رہے ہو، مسلمانوں کی تو دو ہی عید ہیں۔ اچھا عید کبھی آگے پیچھے کی جاتی ہے کیا؟ آپ آگے پیچھے بھی کرو، خود بتا رہے ہو کہ یہ بدعت ہے، بدعت ہی ایسی کی جاتی ہے، بدعتی لوگ ایسا کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو سچی سمجھ عطا فرما، نبی کی سنتوں پہ عمل کرنے والا بنا دے، نبی سے حقیقی محبت کرنے والا بنا دے، نبی کے اشاروں پہ مر مٹنے کے لیے جو صحابہ کرام کے جذبات و احساس سے اللہ تعالیٰ ہمارے اندر بھی پیدا فرما دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ الغفور الرحیم۔
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید عباد اللہ رحمکم اللہ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ورسول الله تعالى أولى وأزواج ألوة وأم أكبر